سورہ مبارکہ مائدہ کی 3 آیتیں پڑھی ہیں میں نے، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 63۔ اللہ نے بھی غدیر کو 2 علیحدہ جگہ رکھا ہے تاکہ لوگ گم نہ ہونے پائیں۔ آیت نمبر 3 میں اور آیت نمبر 63 میں سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسول، بات رسول سے ہو رہی ہے، بات رسول سے ہو رہی ہے جس کی شناخت ہی یہ ہے کہ وہ سوائے رسول کے کچھ اور نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، قرآن نے اللہ نے قاعدہ دے دیا، اصول دے دیا کہ میرا محمد ہے ہی نہیں، ہے تو رسول ہے۔ اب جو ہے ہی رسول، اس کی سب سے بڑی رسالت کو ولایت علی کہتے ہیں۔ اس نے رسالت، اس نے ذمہ داریاں، اس نے پیغامات تو انگنت پہنچائے، مگر سارے پیغامات پر جو بھاری پیغام ہے وہ ولایت علی ہے۔ سرکار کی 63 برس کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے امت نے، نبی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا ہے امت نے سنت کہہ کر۔ سرکار کی 63، میں 40 سال کے بعد نبی ہونے کا قائل نہیں ہوں۔ جو کہتے ہیں نا کہ 23 برس تک نبی رہے، 40 سال کے بعد نبی ہوئے اور 23 سال تک نبی رہے، ہم ان سے متفق نہیں ہیں، ہم ان سے متفق نہیں ہیں۔ ان سے بہت سے لہجوں میں بات ہو سکتی ہے، مگر میں تو پیارا لہجہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے اگر کوئی کہنا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ نہیں تھا۔ ہمارا نبی کب نبی نہیں تھا؟ جب سے ہمارے نبی ہیں اس وقت، جب سے ہیں اس وقت سے نبی ہیں۔ تو اگر ظاہری اور مشاہداتی زندگی سرکار کی دیکھیں تو سرکار کی مشاہداتی زندگی 63 برس کی ہے۔ 63 برس کی مشاہداتی ہمارے مشاہدے میں، امت کے انسانوں کے مشاہدے میں جو آئی، جی کبھی زوجاؤں نے بتایا کہ کیا تھا، کبھی اصحاب نے بتایا کہ کیا تھا، مگر عزیزان گرامی کچھ باتیں تو اس نے بتائی ہیں جس کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، اور وہ مولا علی ہیں۔ جی جو باتیں علی نے بتائی ہیں، اس لیے کہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ ایسے رہتا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ اونٹ چرانے والے لوگوں کو جب مثال دی جائے گی تو ایسے ہی دی جائے گی نا۔ تو مولا نے فرمایا میں نبی کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ۔ اب آپ دیکھیے ذرا جس نبی کا سایہ نہیں تھا، سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں نا، سنی شیعہ کا عقیدہ ہے، ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ ابھی آپ دھوپ میں ذرا خیال سے جائیے گا، بڑی شدید گرمی ہے، تو یہ جب آپ دھوپ میں جائیں گے تو آپ کا سایہ پڑے گا نا زمین پر، تو ہر شخص کا سایہ پڑتا ہے۔ تو سایہ جو ہوتا ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، سایہ جو ہوتا ہے نا وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا، نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا۔ میری بات جاری ہو تو گردن ہلا دینا بھائی تھوڑا سا۔ سرکار کا سایہ نہیں تھا، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اس کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ سرکار کا تعارف صرف اور صرف رسالت ہے۔ وما محمد الا رسول، میرا محمد نہیں ہے مگر ہے تو بس رسول ہے۔ اس کا کام پہنچانا ہے، اس کا کام ہی پہنچانا ہے۔
تو اگر مجھ طالب علم سے مولانا آپ سے دعا چاہیے، مجھ طالب علم سے کوئی پوچھے کہ 63 برس کی نبی کی نبوی زندگی کا خلاصہ ایک جملے میں پہنچائیے، ایک جملے میں بتائیے سرکار کی زندگی سے آپ نے کیا سمجھا۔ میں طالب علم اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھ طالب علم کو اگر کوئی کہے کہ ایک جملے میں نبی کی سیرت کا خلاصہ کیجئے، تو میں یہ کہوں گا کہ نبی مکرم نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی۔ ساری زندگی سرکار نے یا اللہ کی توحید سمجھائی یا مولا علی کی ولایت۔ یہ خلاصہ ہے نبی کی زندگی کا، یہ ایک جملے میں نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ سرکار نے صرف غدیر میں علی بولا؟ میں نے تو نبی کی زندگی کا کوئی دن نہیں دیکھا جو علی کے بغیر گزرا۔ عاشقوں کی طرح رہتے تھے علی کے ساتھ، کبھی لگتا تھا علی عاشق نبی ہیں اور کبھی لگتا تھا نبی عاشق علی ہیں۔ مجھے تو طے کرنا مشکل ہے کہ ان میں عاشق کون کس کا تھا۔ وہ ان کے بغیر نہیں رہتے اور یہ ان کے بغیر نہیں رہتے، یہ ایک دوسرے کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں۔ 40 سال کے بعد کسی نے مولا علی کو ایک شربت لا کر دیا کہ مولا میں نے یہ آپ کے لیے بنایا ہے۔ حضرت فرمایا بنا کیسے ہے؟ تو اس نے جب اجزاء بتائے کہ اس میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، اس شربت کے اجزاء یہ ہیں، تو مولا نے فرمایا میں نہیں پیوں گا، میرے نبی نے نہیں پیا تھا۔ عاشقوں والا انداز۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے۔ اہل علم سے، اہل دقت سے، اہل مطالعہ سے، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں سے توجہ چاہوں گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے بلغ کا لفظ ایک ہی دفعہ استعمال کیا، اور وہ بھی ولایت علی کے لیے۔ جی، اللہ نے جو الفاظ علی کو دے دیے وہ پھر کسی اور کو نہیں دیے۔ اللہ نے جو الفاظ سیدہ کو دے دیے پھر اللہ نے وہ الفاظ کسی اور کو نہیں دیے۔ میں نے سیدہ کو دے دیے، اب سیدہ کے بعد کس کو دوں گا؟ ایک چیز 2 دفعہ تو نہیں دی جاتی، ایک چیز 2 لوگوں کو تو نہیں دی جاتی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ دوبارہ نہیں آئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، یہ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک ہی دفعہ آیا ہے۔ یہ پورا سورہ کیونکہ سیدہ سے بات ہو رہی ہے، سیدہ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کسی اور کے حوالے نہیں ہوں گے الفاظ۔ ایسے ہی لفظ بلغ ایک دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ میں تبلیغی جماعت کے دوستوں سے بات کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ بڑھائیے۔ میں ایک شیعہ امام بارگاہ سے تبلیغی جماعت کے دوستوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کا بڑا اہم کام ہے جسے تبلیغ کہتے ہیں۔ میں آپ کی تبلیغ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، میں بھی ایک چھوٹا سا مبلغ ہوں، مگر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کا اگر اصلی عنوان ولایت علی نہ ہو تو وہ تبلیغ ہی نہیں ہے۔ تبلیغ کا اصلی عنوان ولایت مولا علی ہے۔ یعنی ساری باتیں تو میں نے کر دی، جھوٹ چھڑوا دیا، غیبت چھڑوا دی، سچ بولنے کا جذبہ دے دیا، منافقت کو دل سے نکال دیا، چغل خوری کی بیماری سے بچا لیا، جی ایک دوسرے کے خلاف سازشوں سے ذہن کو صاف کر دیا، جی ایک دوسرے کے خلاف ریشہ زبانیوں سے لوگوں کو بچا لیا۔ میں نے سارے اخلاقی پیغامات دے دیے، تو یہ سب ایسے ہیں کہ جیسے 0 0 0 0 0 0 بڑھاتے چلے جائیں، جب تک کہ ان کے آگے ایک نہیں لگے گا ان زیروں کی قیمت ہی نہیں ہوگی۔
اور وہ ایک ہے ولایت علی۔ نہیں، میرا مجمع تھوڑا سا تھکا ہوا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام یکسبہ نعرہ حیدری۔ اور بعض دوستوں کو تو میں دیکھ رہا ہوں اتنا غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں، مگر مجھے ایک خوف بھی ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سمجھا کہ شاید اس مجمع میں سب سے زیادہ سمجھدار یہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد برابر والے کی کونی لگی تو گر پڑے۔ تو میں نے مجلس کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا تھا، کہنے لگے یہ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ، ایک مرتبہ بلغ پہنچا دیجئے۔ جی مجھے تھوڑا سا آپ بتائیے کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں نا؟ اللہ چاہتا تو ابلغ بول دیتا۔ بلغ باب افعال کا صیغہ ہے اور ابلغ باب تفعیل کا صیغہ، یعنی تبلیغ میں ایک مرتبہ پیغام پہنچائیں تو اسے ابلاغ کہتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ چاہتا تو کہتا یا ایھا الرسول ابلغ ما انزل الیک من ربک، تو پیغام یہ ہوتا کہ ایک دفعہ پہنچا دیجئے، آپ ایک دفعہ پہنچا دیجئے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ ذرائع ابلاغ، جی ذرائع ابلاغ، ایک دفعہ انہوں نے کام ہوتا ہے، ایک دفعہ کام کر دیا انہوں نے، کر دیا بار بار، تو ابلاغ ایک مرتبہ پہنچانے کو کہتے ہیں۔ اور تبلیغ بار بار استمرار ہے نا اس میں، تبلیغ بار بار پہنچانے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابلغ پہنچا دو بس پہنچا دیا، نہیں پہنچا دو بس پہنچا دیا نہیں، بلغ مسلسل پہنچاؤ، بار بار پہنچاؤ، بار بار بولو ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہو گیا ہے۔ اب بار بار کہاں، 2 مہینے کے بعد تو سرکار کی رحلت ہو جائے گی۔ جی 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، ذی الحج کی 18 کا یہ واقعہ ہے، آج کے دن کا یہ واقعہ ہے۔ 28 صفر کو سرکار کی رحلت ہو جائے گی، 10ویں ہجری شروع ہوگی تو سرکار کی رحلت ہو جائے گی۔ جی تو 2 مہینے میں تو سرکار بار بار کہاں پہنچائیں گے، کہاں پہنچایا؟ لہذا پوری حدیث سنائی جائے۔ جب سرکار نے فرمایا نا الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سرکار ابھی مقدمہ باندھ رہے ہیں، سرکار ابھی تمہید بیان کر رہے ہیں، سرکار مجمع کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کچھ کہنے والا ہوں، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں، اس جملے پر اگر کوئی کہہ کر سرکار کا فرمان یہی رک جاتا، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، تو سارا مجمع نے کہہ تو دیتا کہ ہاں، مگر پھر کہتا اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے کہہ دیا نا کہ آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو اس کے بعد تو کچھ ہوگا نا۔ تو فرمایا من کنت مولا، اب ترجمہ مولانا میرا اپنا ہوتا ہے، من کنت مولا، جس کا میں مولا تھا، فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے۔ ہاں علمی طور پر بات کو روشن ہونا چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں جس کا مولا تھا۔ ممکن ہے یہ جوان، یہ بچہ مجھے مجلس کے بعد مجھ سے پوچھے کہ مولانا یہ آپ علیحدہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، بھائی ہمارے ہاں بہت ساری احادیث ہیں جن کا ایک مرتبہ کسی بزرگ نے ترجمہ کیا ہوگا، اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور وہ ترجمہ رائج ہو گیا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو انہوں نے ترجمہ کیا وہ ٹھیک کیا، وہ بزرگ تھے، معتبر تھے، ان کا بڑا مقام تھا، ان کی خدمات تھیں۔ کوئی 200 سال پہلے 150 سال پہلے کسی بزرگ نے کسی حدیث کا اردو میں ترجمہ کیا،
کسی آیت کا اردو میں ترجمہ کیا، وہ ترجمہ رائج ہو گیا، اب بینروں پہ بھی لکھا جاتا ہے، اب تقریروں میں بھی بولا جاتا ہے۔ مثلا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کیا ترجمہ لکھتے ہیں؟ یہ خود مجمع بتائے گا، چلو تم بتاؤ بیٹا۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہی ہے نا؟ تھوڑا سا بولیے، یہی ہے نا؟ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ترجمہ غلط ہے۔ آپ نے تو وہی بولا ہے، میں بھی وہی بول رہا ہوں، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا جی، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، مختصر سی حدیث ہے، اس کا ترجمہ جو ہوا بس وہ رائج ہو گیا۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اس کے مطلب ہے مر جاؤ جنت میں پہنچ جاؤ تو دو سردار ملیں گے جنہیں حسن و حسین کہتے ہیں، یعنی گویا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں۔ نہیں، نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے نا، سامنے کی عربی ہے، سیدھی عربی میں سرکار نے بات کیا ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، تم اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسنین سردار ہیں، حسنین نبی سردار ہیں، حسنین نبی سردار ہیں، حسنین آج ہی سردار ہیں، مرنے کے بعد سردار نہیں ہیں۔ اب یہ کتنا سامنے کا ترجمہ ہے جو مشہور کچھ اور ہے۔ مثلاً ایک اور حدیث، میں نے تو کوئی 25-30 مثالیں جوڑی ہوئی ہیں، اور ذرا محنت کروں گا تو شاید کچھ اور بھی نکل آئے جی۔ مثلاً ایک کتنا مشہور ہے مولا علی کا فرمان، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سب ترجمہ کرتے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، ترجمہ غلط ہے۔ حدیث کی بات نہیں کر رہا، ترجمے کی بات کر رہا ہوں۔ آیت اور حدیث پہ تبصرہ کرنے سے میں کافر ہو جاؤں گا، میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ ہاں، جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، اور جس نے علی سے پوچھا ہے وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے۔ امن بھائی، میں انہیں کراچی سے نہیں لے کر آیا ہوں، یہ یہیں کے رہنے والے ہیں، تو ایک ہی آدمی کی ذمہ داری تھوڑی ہے، انہیں پانی پلانا پڑ جائے گا۔ من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا۔ اب اس زبان کا حق ہے کہ یہ مجھ سے پوچھے بچے کا کہ یہ آپ ترجمہ ہٹ کر کیوں کر رہے ہیں؟ سب تو یہ ترجمہ نہیں کرتے، آپ یہ ہٹ کر بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں دلیل دوں گا مولانا سے دعا لینے کے لیے۔ من کنتو میں ہوں یا تھا؟ کنتو میں تھا یا ہوں؟ تھا، اس لیے کہ آپ وہاں بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں حدیث قدسی میں، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں چھپا ہوا کنتو کنزن مخفیہ، میں حدیث قدسی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَحَبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں۔ کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ کنتو تھا۔ تو اب یہ یہاں بھی یہی ترجمہ کیجئے، من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا۔ فہذا بلا فاصلہ، فائے تفریح، فائے نتیجہ،
فوراً کی بات ہے. بہت اچھے. بلا فصل. اور خلافت بلا فصل پہ دلیل کیا چاہیے؟ کیا بات ہے. میں جس کا مولا تھا علی اب اس کا مولا ہے. تو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا تھا علی اب اس کا مولا ہے. تم نے 25 سال کے بعد مولا مانا. اور 25 سال کے بعد بھی جب تمہیں مشکل پڑی تو مولا مانا. اور یہ جو مجمع بیٹھا ہے یہ کرسیوں کو اور تخت کی بنیاد پر اپنا حاکم کسی کو نہیں مانتا. یہ مجمع صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنا مولا مانتا ہے. ہر جگہ ایک ہی آواز, ہر جگہ ایک ہی پکار کہ میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے, میرٹ پہ تقرریاں ہونے چاہیے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے, میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. جی بلغ. میں اس حصے سے آگے جانا نہیں چاہ رہا ابھی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو گیا ہے. نازل ہو گیا ہے. نازل ہونے میں دو پیغام ہیں. ایک تو جو نازل ہوا ہے وہ یہاں کا نہیں ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو اللہ کے واسطے. جو نازل ہوتا ہے گویا وہ یہاں کا نہیں ہے, وہ کہیں اور کا ہے. وہ یہاں زمین کا رہنے والا نہیں ہے. اس گھرانے کا وہاں بار بار جانا کمال ہے, مگر اس سے بڑا کمال زمین پہ رہنا ہے. یہ ان کی جگہ ہی نہیں تھی بھائی. زمین ان کی جگہ نہیں ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج. ان کا وہاں جانا وہ تو ان کی اپنی جگہ ہے. میرے پاس مضامین ایک مرتبہ سیلاب کی طرح میرے ذہن میں آ رہے ہیں. جی جو موضوعات اور جو پوائنٹس ہیں, جو نکات ہیں, وہ سیلاب کی طرح ذہن میں آ رہے ہیں. اس والے نقطے پہ رکوں تو میں طالب علم 5 دن آپ کے پاس رہ سکتا ہوں کہ یہ زمین ان کی جگہ نہیں ہے, یہ وہاں سے آئے ہیں. جی ایک مرتبہ امام حسین 3 سال کی عمر میں مسجد میں داخل ہوئے. سرکار اپنے ایک مثال دے رہا ہوں, میرے پاس اس وقت 25 مثالیں آ جائیں گی. سرکار دو جہاں اپنے اصحاب کے ساتھ انجمن لگائے اور ایک حلقے کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ سامنے سے 3 سال کی عمر میں امام حسین مسجد میں داخل ہوئے تو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر امام حسین کو نبی نے فرمایا مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض. خوش آمدید خوش آمدید اے آسمانوں اور زمین کی زینت, اے آسمانوں اور زمین کی زینت. تو ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں. تو سرکار دو جہاں کو یہ ٹوکنا اچھا نہیں لگا. میں نے تو مولا علی کے بارے میں, امام حسین کے بارے میں اور اس سے پہلے اللہ کے بارے میں, جس نے اللہ کے بارے میں, علی کے بارے میں اور حسین مولا کے بارے میں نبی مکرم کی کسی بات کو ٹوکا ہے, نبی کی پیشانی پہ بل آ گیا ہے. رحمت للعالمین کبھی غضب میں آتا ہے نا تو یا اللہ کی وجہ سے آتا ہے, یا علی کی وجہ سے آتا ہے, یا حسین کی وجہ سے. سرکار کو ناگوار گزرا ان کا یہ بولنا جب انہوں نے کہا آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں. تو میرے مولا نبی نے فرمایا سنو انا ابنی ھذا اکبر فی السماء من الارض. میرا یہ بچہ آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے.
میں نے ایک جملہ کہا کہ اس موضوع پہ ما انزلا، یہ وہاں سے آئے ہیں، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، اس کے حوالے سے مثال دے رہا تھا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اکبرو فی السماء من الارض، زمین سے زیادہ بڑا میرا حسین آسمانوں میں ہے۔ لمکتوب علی یمین العرش، تھکیں گے نہیں آپ حضرات جی، لمکتوب علی یمین العرش، عرش کی سیدھی طرف لکھا ہوا ہے، یہ نبی نے فرمایا ہے، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ تو یہ لوگ وہاں کے لوگ ہیں بھائی، یہ ساری ہستیاں وہاں کی ہستیاں ہیں۔ زمین پر ہمارے درمیان ان کا رہنا یہ ہمارے اوپر کرم ہے، ہمارے اوپر ان کا احسان ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ورنہ یہ زمین کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنا وطن چھوڑ کر آ جائے تو جو وفادار ہوتے ہیں، جو خاندانی پرانے وطن والے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی وہاں سے کوئی سودا سلف بھی لاتے ہیں، آم کی پیٹی لے کر آئیں گے کہ صاحب آپ اپنا گاؤں چھوڑ کر تو آ گئے، مگر اپنے گاؤں کے آم بھی تو کھا لیا کریں۔ اکثر جبریل جنت کی کھجوریں لے کر آتے تھے، اکثر جنت کے کھانے آتے تھے گھر میں، اور جب اکثر وہاں سے کھانے آئیں گے جنت کے تو کبھی کبھی وہاں والے بھی کہیں گے نا کہ سیدہ کی روٹیاں لے آؤ۔ یہ وہاں کے لوگ ہیں۔ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے میرے حبیب آپ پر نازل ہو گیا۔ نازل ہونے میں میرا دل کر رہا ہے کہ دو پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ نازل ہوئے آئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نازل ہوتا ہے نا، نزول نیچے سے، معاف کیجیے گا، اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں۔ بھائی نیچے اترو، نیچے آ کے بات کرو۔ اوپر سے نیچے آنے کو نزول کہتے ہیں، نیچے سے اوپر جانے کو صعود کہتے ہیں یا عروج کہتے ہیں۔ بھائی ان کا آج کل عروج ہے بھائی، یہ مسلسل نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، بھائی عروج ہے۔ معراج اسی خاندان کا لفظ ہے، معراج۔ عروج یعنی نیچے سے اوپر جانا، صعود طائرات۔ جب آپ دبئی اور ان عرب ممالک کے ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو وہاں جو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ عربی میں بھی کرتے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں حبوط الطائرات، وہ طیارہ اتر گیا ہے، کبھی کہتے ہیں صعود الطائرہ، جی طیارہ اڑ گیا ہے۔ تو صعود یعنی اوپر کی طرف جانا، عروج یعنی اوپر کی طرف جانا، نزول یعنی نیچے کی طرف آنا۔ جی یہی تو کہا تھا نا امام حسین نے خلیفہ اول سے، انزل ان ممبر ابی، میرے بابا کے ممبر سے اترو۔ اب آپ نے فوراً کیونکہ محبت کا اظہار کیا ہے تو پورا جملہ یہ نہیں ہے۔ حضرت فرمائے انزل عن ممبر ابی، میرے بابا کے ممبر سے اترو، واذهب الى ممبر ابیک، اپنے بابا کے ممبر پہ جاؤ۔ اور آپ کو سن کے خوشی اور تعجب ہوگا کہ حضرت اتر آئے، ہاں حضرت اتر آئے۔ اور جب کسی نے کہا کہ آپ بچے کے کہنے پر اتر آئے، کہنے لگے یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے، یہ ممبر اس کے بابا کا ہے۔ جی اترنا، جب کوئی چیز، اچھا قرآن جو ہمارے پاس ہے
مولانا مسجد میں بھی ہے، امام بارگاہ میں بھی ہے، ہم سب کے گھروں میں قرآن ہے۔ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن ہے۔ ایک لفظ کے عربی زبان کیونکہ سب سے زیادہ وسیع زبان تھی، تو اللہ کو اپنا علم لفظوں میں اتارنا تھا، تو اس زبان کو استعمال کرنا تھا جس میں گنجائش زیادہ ہے۔ اگر کسی اور زبان میں اتارتا تو اس میں پہلے ہی محدودیت ہے، ایک لفظ کے 4 معنی سے زیادہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات عربی میں ایک لفظ کے 40 معنی ہے۔ تو جو وسیع مفاہیم اور موضوعات رکھنے والی زبان تھی، اللہ نے قرآن کو اس میں اتار دیا۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ ایک لفظ کے 40 نہیں 4000 معنی بھی بنے، تب بھی گنتی کہیں رکے گی نا؟ یعنی جہاں گنتی کو آپ روکیں گے وہاں قرآن کو محدود کر دیا نا، وہاں قرآن محدود ہو گیا نا۔ تو قرآن محدود ہو گیا اور اللہ کا علم محدود نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، اس قرآن کو کہتے ہیں قرآن منزل، نازل ہونے والا قرآن، یعنی جتنی وسعت اس کی وہاں تھی اس سے کم ہوئی ہے، نازل ہوا ہے، نیچے آیا ہے، یعنی اپنی حیثیت سے نیچے آیا ہے۔ چاہے 4000 معنی نکالیں آپ ایک لفظ کے، مگر اپنی حیثیت سے نیچے آیا ہے۔ اللہ کا علم جیسا تھا، اللہ کا علم جو تھا لفظوں میں ڈھلنے کی وجہ سے، یہ ہماری ضرورت تھی نا، یہ ہماری وجہ سے اللہ نے ایسا کیا نا۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہماری وجہ سے ایسا کیا، یہی حل تھا، یہی رستہ تھا، یہی کرنا تھا اللہ کو، کہ ہماری وجہ سے اللہ قرآن کو لفظوں میں ڈھالتا، کیونکہ ہم لفظوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اسے سمجھنے لگتے تو قرآن نازل ہوا ہے، نیچے آیا ہے۔ میرا ایک ابھی مجھے الجھن ہے کہ میرا یہ مفہوم ابھی واضح نہیں ہوا۔ آیت اللہ جوادی عاملی خطبہ دے رہے ہیں قوم میں، پاساج قدس میں، معاف کیجئے گا، مصلی قدس پہ جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پر قم میں، تو کسی نے پرچی بھیج دی آیت اللہ جوادی عاملی کو کہ آپ جب بولتے ہیں تو اتنا مشکل بولتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو تھوڑا سا ہماری سطح پر آ کے بات کریں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نیچے نہیں آؤں گا، تم اوپر آؤ۔ یہ جو قرآن اترا ہے نا، یہ قرآن نیچے آیا ہے، یہ ہماری وجہ سے قرآن نیچے آیا ہے۔ اب جو قرآن لفظوں میں ڈھلا ہے، اتر کر ڈھلا ہے، یہ میری اور آپ کی وجہ سے ڈھلا ہے۔ قرآن جو ڈھل کر نیچے آیا ہے وہ منزل ہے، اور قرآن جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے اسے قرآن کتاب مکنون کہتا ہے، اور کتاب مکنون کے لیے اعلان ہے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے 14 کے کوئی اسے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کتاب مکنون۔ گلاس نہیں ہے؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ دو آنکھیں ایک نگاہ، دو لب، ایک بیان ہے، قرآن اور حسین کا ایک شان ہے۔ تھوڑا سا میں سطح عموم سے ذرا اوپر آ گیا تھا، اور میرے مجمع نے بہت اچھا سنا، اس کا میں ممنون ہوں۔ یہ وہاں سے آئے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں، ایک عالمی سطح کے دانشور کو، ایک عالمی سطح کے دانشور کو، جس کا 1 گھنٹہ لینے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی 25 خط لکھ چکی ہو، جس کا 1 گھنٹے کے لیکچر کے لیے کیمبرج یونیورسٹی 25 خط لکھ چکی ہو کہ ہمیں 1 گھنٹہ دے دیجئے۔ پوری دنیا کے دانشور اور پوری دنیا کے طالب علم آپ سے 1 گھنٹے میں کوئی استفادہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جسے عالمی سطح پہ ڈھونڈا جا رہا ہو اور اس سے سیکھنے کی خواہش ہو رہی ہو، وہ اگر کسی گاؤں میں آ کر رہ جائے تو وہ گاؤں والوں کے لیے تو فضیلت ہے۔ توجہ ہے پتہ؟
کہ اتنا بڑا آدمی ہمارے درمیان رہتا ہے، مگر اس کے رہنے میں فلسفہ کیا ہے؟ اس کے رہنے میں صرف اس بات کے علاوہ کیا فلسفہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ ان 14 نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ جی۔ کائنات کا تصور کر کے زمین کو سوچئے، یہ زمین پر آ گئے، زمین پر آ گئے، اور زمین پر بھی آئے تو ایسے آئے کہ انہیں مٹی اچھی لگتی ہے۔ علی مولا کا سب سے زیادہ پسندیدہ لقب ابو تراب، ابو تراب۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنَا كُنْتُ تُرَابًا یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا۔ کافر قیامت میں کہے گا کاش میں تراب ہوتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں علی کا لقب ہے ابو تراب، علی کے شیعوں کا لقب ہے تراب۔ علی کے شیعہ تراب ہیں، اور ان شیعوں کا ابو مالک صاحب علی ہے، اور علی کے شیعوں کو تراب اس لیے کہا گیا ہے کہ مٹی کا کام بچھنا ہے۔ علی کے شیعہ اگر کہیں بچھتے ہیں تو اسے علی کہا جاتا ہے، علی کے علاوہ کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے نا آپ کے سامنے کہ علی کے علاوہ کسی کو مان لو، تو آپ کہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں مگر علی کے علاوہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اتنی اونچی آپ کی، اتنا اونچا معیار ہے آپ کا، اتنا اونچا معیار ہے۔ فرمایا من لم یقل، بھائی کلپ مت بنانا اس کا، من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ چہروں کی سنجیدگی کا تو حق ہے، آپ کا یہاں سناٹا بول رہا ہے کہ یہ بات کچھ تشریح طلب ہے۔ مولا فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء، جو نہیں کہتا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ چوتھے امام کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے کہا کہ آپ کے جد علی نے یہ فرمایا؟ مولا سجاد نے فرمایا ہاں میرے جد علی نے یہ فرمایا ہے۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ علی چوتھے خلیفہ ہیں؟ فرمایا ہاں علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ مولا وضاحت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ حضرت آدم کو بنایا ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعلان ہوا حضرت آدم کو میں تمہیں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ سب سے پہلا آدم۔ پھر اللہ نے حضرت ہارون سے کہا یا ہارون، یا حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بناؤ۔ تو قرآن مجید میں آیت آ گئی یا ہارون اخلفنی فی قومی وصلح، اے ہارون میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو۔ جیسے غدیر میں نبی نے من کن تو مولا کہا تھا، ایسے حضرت موسیٰ نے میدان میں ہارون کے لیے من کن تو مولا کہا تھا۔ قرآن میں تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے دوسرا خلیفہ ہارون کو بنایا ہے؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ نے تیسرا خلیفہ داؤد کو بنایا ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ کا پہلا خلیفہ آدم، اللہ کا بنایا ہوا دوسرا خلیفہ ہارون، اللہ کا بنایا ہوا تیسرا خلیفہ حضرت داؤد، اللہ کا بنایا ہوا چوتھا خلیفہ غدیر کے میدان میں علی۔ آپ نے دیکھا کہ زمین خلافت کتنی اونچی ہے۔ اللہ کے خلیفہ۔ اچھا وہ پھر کہیں کونے میں سے آواز نہ آ جائے کہ نہیں وہ تو ہم نے بنایا تھا۔ آپ کا بنایا میں نے معافی مانگ لی پہلے،
آپ کا بنایا ہوا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہوگا، بہت کچھ ہوگا، ناراض ہو گئے آپ کا بنا یہ اس سے غرض تھوڑی ہے کہ بہت کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے، مگر وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ تو وہ ہوگا جیسے اللہ بنائے رسول۔ تو اس سے زیادہ روشن اور کیا پیغام ہوگا کہ غدیر کا میدان، 1.25 لاکھ کا مجمع، آپ تصور تو کریں، یہاں شاید 100,000 لوگ ہوں گے، مجھے مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے، مجھے مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ 1.25 لاکھ لوگوں کو نبی نے آواز کیسے پہنچائی، کتنا اہتمام کیا ہوگا جی، کتنا بڑا اہتمام ہوگا۔ 1.25 لاکھ سوچیے ذرا، ہمارے بڑے بڑے شہروں میں 1 لاکھ کا جلوس نہیں ہوتا، بڑے بڑے شہروں میں 1 لاکھ لوگ نہیں ہوتے جلوس کے اندر، 10,000 ہوتے ہیں، 5,000 ہوتے ہیں، اور 10,000 کا جلوس ایسا لگتا ہے جیسے سارا شہر بند ہو گیا ہے۔ آپ ذرا منڈی بہاؤدین کے مین روڈ کے پاس 20,000 آدمی تو لے کر آئیں، سارا شہر جمع ہو جائے، سارا شہر لگے گا جیسے منڈی بہاؤدین پورا شیعہ ہو گیا ہے۔ 20,000 بہت ہوتے ہیں، 10,000 بہت ہوتے ہیں، یہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 1.25 لاکھ کا۔ میں کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا ایک ہی اجتماع ہوا اور اس اجتماع کا عنوان علی۔ اس لیے کہ مکے اور مدینے میں یہ سب ایک ساتھ نہیں تھے، کوئی اس وقت منی میں تھا تو کوئی عرفات میں تھا، کوئی مزدلفہ میں تھا، اور کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ یہ 1.25 لاکھ ایک جگہ پہ نہیں تھے، مکے میں منتشر تھے، متفرق جگہوں پہ تھے، لیکن غدیر کے میدان میں سرکار نے سب کو ایک جگہ جمع کیا، فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ۔ علی کے باب میں کچھ آگے بھی جاتے ہیں، علی کے باب میں کچھ آگے بھی جاتے ہیں، فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ علی کے باب میں کچھ پیچھے بھی رہ جاتے ہیں، اور جو ساتھ رہتے ہیں انہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ بھائی خفا نہیں ہوئیے گا، میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، علی کے باب میں جو آگے چلا جائے اسے غالی کہتے ہیں، اور علی کے باب میں جو پیچھے رہ جائے اسے مقصر کہتے ہیں، اور جو علی کے تصور میں ساتھ ساتھ رہے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ۔ میں تو سوچتا ہوں یہ کیسا مسلمان تھا جو آگے چلا گیا تھا۔ مجھے اپنے ہی 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، کبھی کبھی شعر بھی کہہ لیتا ہوں، تو مجھے 2 یاد آ رہے ہیں کہ ایک صلوات پڑھے ذرا۔ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں۔ واپس بلاؤ جن کو آگے چلے گئے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ سرکار نے مجمع جمع کیا، اور ہر تقریباً 1,000 آدمی کے بعد ایک بندہ کو حضرت نے ایک ٹیلے پر ایک چبوترا بنا کر اس پہ کھڑا کر دیا تھا تاکہ وہ نظر آئے، اور پھر 1,000 آدمی کے بعد ایک اور، پھر ادھر 1,000 آدمی کے بعد ایک اور۔ تصور کریں نا، 1 لاکھ لوگوں میں حضرت نے ہزار آدمیوں پر ایک آدمی کھڑا کیا ہوا تھا۔ سرکار ایک جملہ فرماتے تھے، وہ اسے تکرار کرتا تھا، پھر وہ والا جملہ آگے والا تکرار کرتا تھا، پھر وہ والا جملہ آگے والا تکرار کرتا تھا۔ یعنی نبی مکرم کا من کنتو مولا فہذا علی مولا، 1.25 لاکھ لوگوں میں 1,000 آدمی آپ جوڑے، 1,000 پر ایک آدمی جوڑے تو اتنی مرتبہ دوہرایا گیا۔
بھائی تھوڑے توجہ بڑھائیے اپنا. یہ ایک جملہ یا یہ جملے سرکار کے ہر ہزار آدمیوں کے بعد ایک آدمی دہراتا تھا, اور پھر وہ بار بار دہرانے سے بار بار ذہن میں بیٹھا تھا. توجہ ہے. اور سرکار اتنے رکے رہتے تھے جب تک کہ وہ جملہ پہنچ نہ جائے. سارا دن اسی لیے تو لگا ہے, اتنا ٹائم اسی لیے تو لگا ہے. سجایا جا رہا ہے, درختوں کی ٹہنیاں کٹوا دی. کل کو کئی مدینے پہنچ کے یہ نہ کہے کہ میں درخت کے نیچے کھڑا تھا, سایہ تھا اس لیے مجھے اونگ آ گئی. اور میں تو سن ہی نہیں پایا کہ سرکار نے کیا فرمایا تھا. سرکار نے فرمایا ٹہنیاں کٹوا دو تاکہ گرمی کی شدت انہیں جگائے رکھے. سب سے پالان اتروا لیے, سارے اونٹوں کے پالان اتروا لیے, اسے ایک بہت بڑا ڈھیر لگایا, یعنی ممبر ہم کہتے ہیں. حضرت نے ایک بہت بڑا ٹیلا بنایا اس کا, اور اس پہ چڑھ کر میں جملہ کہتا جانے کے لیے سرکار مولا علی کی محفل بھی علی کے مولا کو نبی کہتے ہیں. علی مولا 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ رہے ہیں, تو اب علی کو کوئی اٹھانے والا ہے تو وہ نبی تو ہے نا. آپ دیکھیے نا, آپ دیکھیے جب مولا نبی نے فرمایا علی میں تمہارے کاندھے پہ کھڑے ہو کے بت توڑتا ہوں, میں کھڑا ہو جاتا ہوں تمہارے کاندھوں پر, تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ میں کہاں اٹھاؤں گا آپ کو, میری مجال جو میں آپ کا وزن اٹھاؤں. تو پھر مولا نے فرمایا تم میرے شانوں پر آ جاؤ. پھر مولا علی مولا نبی کے شانوں پہ کھڑے ہو کر بت توڑ رہے تھے, اور جب بت توڑ رہے تھے شانوں پہ کھڑے ہو گئے پوری طرح, تو نیچے سے مولا نبی نے آواز دے کر کہا یا علی کتنے بلند ہو. بڑی عنایت, بڑی عنایت. میرے مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ عرش 2 ذراع کے فاصلے پر رہ گیا. وہ علی غدیر کے میدان میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, اور یہ کہہ کر وہ پہلا جملہ جو میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا, بلغ مسلسل پہنچائیے. تو 2 مہینے میں مسلسل کیسے پہنچائیں گے, کیا مطلب ہے مسلسل پہنچانے کا؟ جب سرکار نے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا تھا علی اس کا مولا ہے, تو فوراً فرمایا ان یبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد, ہر حاضر پر واجب ہے غائب کو بتائے. ہر حاضر پر واجب ہے کہ وہ غائب کو بتائے, یعنی اب قیامت تک جو یہاں لوگ موجود ہیں وہ غائب کو بتائیں. مگر قیامت تک کیسے بتائیں گے؟ یہ 1.25 لاکھ لوگ تو کچھ دن بعد رحلت کر جائیں گے. تو حدیث کا جملہ یہاں رکا نہیں کہ شاہد غائب کو بتائے, بلکہ حدیث آگے بڑھتی ہے والد ولد کو بتائے الی یوم القیامہ. ہر باپ اپنے بیٹے کو علی سمجھائے, ہر باپ اپنے بیٹے کو علی سمجھائے قیامت تک. یہ جو اس وقت آپ کام کر رہے ہیں نا, یہ نبی کا حکم ہے. ہر باپ اپنے بیٹے کو علی بتائے, اور جو باپ بیٹے کو علی نہیں بتا رہا شاید وہ بیٹا اس کا ہے ہی نہیں.
غدیر کا خطبہ سارے دن چلا تھا، تو اس کی تفسیر 1 گھنٹے میں تو پوری نہیں ہوگی۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ جی جشن کا خوشی کا دن ہے نا، تو میں اپنے چند شعر سنا رہا ہوں۔ جشن میں جو منڈی بہاؤدین اور اس علاقے کا شاعر ہے وہ اسے دعا چاہیے۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر، اور شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر۔ اور اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں اور ایک شعر سنا دوں۔ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، بھائی شعر کو شعر کی طرح سنیں۔ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیمبر کے بغیر۔ اور اس کلام کا آخری شعر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ اسرائیل سے بات کر رہا ہوں۔ معرکہ تم نے اب جنگ چھیڑی ہے نا، شروع تم نے کی ہے، ختم ہم کریں گے۔